میری حافظ قرآن بیوی نے 100 بچیوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا، مگر جب اس کی وفات ہوئی تو روز اس کی قبر پھٹ جاتی اور اس کی قبر سے دھواں نکلتا۔ میں روز اپنی بیوی کی نئی قبر بنوا کر آتا۔ لوگ پوچھتے کہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی اسے سزا مل رہی ہے۔ میں نے اپنی ساس اور سالی سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھے ایسی چیز دکھائی کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میری شادی کو 6 سال گزر گئے ہیں اور میری بیوی نہایت خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ ان 6 سالوں کی رفاقت میں اس نے مجھے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی اور شادی سے پہلے اس نے 100 بچیوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہی سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ میری بیوی کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی آسان ہوگی اور وہ یقیناً میرے بچوں کی بھی اچھی تربیت کرے گی۔ ہم دونوں میاں بیوی کو بچوں کا بہت ہی شوق تھا، مگر شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہماری کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اب میں مایوس سا ہونے لگا تھا اور ایسے موقع پر عموماً لڑکیاں سب سے پہلے نا امید اور دل برداشتہ ہونے لگتی ہیں، مگر میری بیوی اپنی اداسی ظاہر نہیں کرتی تھی اور صبر سے وقت گزار رہی تھی۔ پھر شادی کے اتنے سال بعد اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آ ہی گیا تھا اور ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ میں ان دنوں بہت خوش تھا اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے نیچے اترنے دوں۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند اور پیارا سا بچہ عطا کیا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی تھی۔ میں نے ایسا تو بالکل نہیں سوچا تھا کہ بچہ ہوتے ہی میں بیوی کو کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کا سن کر میں نے اللہ سے اس کی زندگی کی بہت دعائیں مانگی، مگر میری دعائیں رد ہو گئیں اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے بے حال ہو رہا تھا۔ سب جاننے والے میرے لیے افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غمزدہ سے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب غسل وغیرہ دے کر تدفین کے لیے ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر بالکل سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی ہو۔ جو ہی میری بیوی کو دفن کیا گیا نہایت تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسی طوفانی ہوائیں چلنے لگی کہ سب حیران و پریشان رہ گئے۔ بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں کو پہنچے تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منا رہا ہو۔ رات دیر تک تیز طوفانی بارش ہوتی رہی تھی۔ میرا بچہ فی الوقت میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی قیام پذیر تھے، اسی لیے میں بھی بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کرتا اور اسے یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی۔ صبح کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ میری بدحال سی بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو اتنی بری طرح روتے دیکھ کر میں تڑپ اٹھا تھا اور عین اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر طوفانی بارش اور ہوائیں اب تھم چکی تھی اور آسمان بھی صاف ہو چکا تھا۔ اب مجھے وہ خواب پریشان کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے ہی دیکھا تھا، اس کا اس طرح رونا خواب میں بھی مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرنے لگا۔ ویسے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی جیسی نیک سے نمازی اور حافظ قرآن عورت کو اللہ نے قبر کی تنگی سے بھی نجات دے دی ہوگی۔ میں نے دعا کے بعد اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا تو سب لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے مجھے بچہ لا کر دیا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا اور کتنی دیر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ اپنے بچے کو پیار دے کر میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں اپنی بیوی کے لیے قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا اور کچھ رات والے طوفان کے بعد میں اس کی قبر کی حالت کا بھی اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو رہا تھا، کیونکہ جس عورت کو میں نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا مضبوط سا مرد بھی اندر تک دہل گیا تھا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی پڑی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہاں اتنی تپش تھی کہ میرا وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ یہ سب اس مزدور نے دور سے کھڑے ہو کر کیا تھا۔ گھر پہنچا تو میری حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔
سب نے میری حالت کو بیوی سے جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا اور تسلی دینے لگے، جبکہ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا۔ وہ تو نیک عورت تھی، میری نظر میں تو میری بیوی کی ایسی کوئی غلطی نہیں گزری تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے، اور جب مجھ پر اپنی مرحوم بیوی کی حقیقت کھلی تو میرا دل تک پھٹ گیا۔ میرا نام محسن ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمارے گھر میں کل 4 افراد رہتے تھے، میں، میرے ماں باپ اور ایک میری بیوہ پھوپھو جو میری دوسری ماں جیسی تھی۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور ہم 3 لوگ باقی رہ گئے۔ ماں کو کھونے کا غم مجھ پر پھر بھی بہت بھاری ثابت ہوا تھا۔ میری ماں بہت نیک عورت تھی، مجھے میری پھوپھو اور ابا نے میری ماں کا غم بھلانے کے لیے بہت سہارا دیا اور ہر وقت میرے ساتھ لگے رہے۔ وہ دونوں کوشش کرتے تھے کہ مجھے اکیلا نہ ہونے دیں۔ میں ہمیشہ سے ہی ان کی توجہ کا واحد مرکز رہا تھا۔ پھر میں بھی کچھ عرصے بعد سنبھل گیا اور دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو میرے ابا اور پھوپھو کو میری شادی کا شوق ستانے لگا۔ میں نے حامی بھری تو زور و شور سے میرے لیے لڑکی تلاش کی جانے لگی۔ تب میری پھوپھو کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان میں ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے پھوپھو کا بھی ملنا جلنا رہتا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکی کم عمری سے ہی بہت سنجیدہ اور نیک تھی۔ اس کے والدین نہیں تھے اور وہ 2 بہنیں تھیں اور صرف ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے دونوں بہن بھائی کو اکیلے پالا تھا، حالانکہ وہ خود بھی بہت بڑی نہیں تھی۔ وہ نمازی اور حافظ قرآن تھی، گھر میں بچوں کو قرآن بھی پڑھاتی تھی اور اس کی دعا اور اس کے دیے ہوئے قرآنی تعویذات میں بہت اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی۔ میں نے یہ سب سنا تو بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے دیکھے بنا ہی اس کے لیے حامی بھر لی اور پھوپھو نے پہلی فرصت میں ہی اس کے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کر کے میرا رشتہ اس لڑکی سے طے کر دیا اور جلد شادی بھی طے کر دی۔ میرا رشتہ طے ہوا تو میری بیوی نے یہی شرط رکھوائی کہ وہ بعد میں بھی اپنی بہن کی شادی ہونے تک اور بھائی کی تعلیم پوری ہونے تک ان دونوں کی مالی امداد کرتی رہے گی۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھ سے بھی کوئی مدد ہو سکی تو کر دیا کروں گا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ہماری شادی کر دی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا اسیر ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی مالک تھی بلکہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ اس کے ساتھ چند دن رہ کر ہی میں اس کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتی تھی۔ میری بیوی عین میری پھوپھو کی بتائی باتوں جیسی ہی تھی۔ اس نے کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دی تھی اور میرے آرام و سکون کا بھی خیال رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا، بس صرف اولاد کی کمی تھی جو مجھے محسوس تو بہت زیادہ ہوتی تھی، مگر اپنی بیوی کے صبر سے مجھے بہت سہارا ملا ہوا تھا۔ ہماری شادی کے تیسرے سال ہی میرے ابا وفات پا گئے۔ اپنے ابا کی وفات اور اپنی بے اولادی نے مجھے کچھ زیادہ بے سکون کر دیا تھا۔ میرے اندر صبر اور شکر ختم ہونے لگا تھا۔ ایسے میں میری بیوی تھی جو مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانی اور نعمتیں یاد دلاتی تھی۔ وہ مجھے صبر کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی، حالانکہ ہمارے خاندان والوں نے ہمارا جینا مشکل کر رکھا تھا کہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اور میری پھوپھو تو اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی تھی اور میری بیوی کو باتیں سنانے لگی تھی، یوں جیسے یہ سب میری بیوی کے ہاتھ میں ہو۔ میں اپنی پھوپھو کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا، الٹا وہ ہم دونوں سے ہی لڑنے لگی تھی کہ ہمیں علاج کروانا چاہیے تاکہ ہماری اولاد ہو سکے۔ اسی پریشانی میں وقت گزرتا چلا گیا۔ جب ہماری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے تب ہمیں اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ ہم تینوں جیسے پھر سے جی اٹھے تھے۔ میں نے اور پھوپھو نے میری بیوی کا خیال بھی بہت رکھا تھا اور بہت احتیاط کی تھی۔ میرا بیٹا ٹھیک ٹھاک اور صحت مند پیدا ہوا تھا، لیکن میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا اور میں اس صدمے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اپنے بیٹے کی تربیت کے حوالے سے میں نے اور میری بیوی نے مستقبل کے بہت منصوبے بنائے ہوئے تھے، مگر موت کسی کے ارادوں اور مرضی کی محتاج ہی کب ہوتی ہے؟ جس کا جب وقت آ گیا اسے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا پڑتا ہے۔ مگر اپنی بیوی کی قبر کی ابتر حالت اور اس پر آیا عذاب مجھے دھچکا پہنچا گیا تھا۔ ہر مشکل حال میں بھی میں نے اپنی بیوی کو صابر و شاکر دیکھا تھا۔ مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ ناانصاف نہیں ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیوی کے حقیقی اعمال سے اللہ ناواقف ہو۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اسے جان نہیں پایا تھا۔ مجھے دکھ یہ بھی تھا کہ اگر میری بیوی کوئی گناہ کر بھی رہی تھی تو کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تاکہ میں اسے اس گناہ سے روک لیتا اور اس عذاب سے بچا لیتا۔ میں پچھتاوے میں مبتلا تھا۔ گھر میں ان دنوں کیا چل رہا تھا اور میرا بیٹا راتوں کے وقت کون سنبھال رہا تھا مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔
मैं बस अपनी मरहूम बीवी के लिए बेचैन रहता था और अल्लाह से उसकी मग़फ़िरत की दुआ करता रहता था। एक रोज़ फूफो अचानक मेरे पास आई और संजीदगी से बोली कि उन्हें मुझसे ज़रूरी बात करनी है। मेरी फूफो ने मुझसे जो बात की वो मुझे एकदम गुस्सा दिला गई थी। मेरी बीवी को मरे अभी बमुश्किल 20-21 दिन हुए थे कि मेरी फूफो मेरी दूसरी शादी करना चाह रही थी। मैं फूफो से नाराज होने लगा कि उन्हें मेरी मरहूम बीवी का एहतराम करना चाहिए था और कम से कम इतनी जल्दी मुझसे शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी, जबकि मैं भी सदमे में था। फूफो ने तहम्मुल से मेरी नाराजगी देखी और फिर मुझसे कहने लगी कि वो बूढ़ी हो गई है, इसलिए मुझे या मेरे बेटे को नहीं संभाल सकती। उन्हें भी मेरी बीवी की मौत का दुख था। जब मैंने फूफो की इन बातों का कोई भी असर ना लिया तो फूफो ने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम अपना बेटा खुद संभालो या फिर अपना बेटा उसी को दे दो जो उसे दिन रात माँ की तरह संभाल रही है। मैं फूफो की बात पर हैरान हुआ था कि मेरा बेटा कौन संभाल रहा था, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक तो मेरे बेटे को फूफो ही संभाल सकती थी। मगर जब मैंने यही सवाल फूफो से किया तो उनके जवाब ने मुझे बिल्कुल लाजवाब कर दिया। फूफो ने बताया कि मेरा बेटा इतने रोज से मेरी मरहूम बीवी की छोटी बहन संभाल रही थी। फिर वो चाहती थी कि मैं अपनी बीवी की छोटी बहन से निकाह कर लूं, ताकि मेरे बेटे को माँ का प्यार मिलता रहे और हमारा घर भी संभला रहे। मैं फूफो की बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था। मैं अपनी बीवी की जगह किसी को देने के लिए भी तैयार नहीं था। मगर फूफो का दिन ब दिन मुझ पर जोर बढ़ता जा रहा था। वो हर दिन मुझे मेरा बेटा दिखाती थी, जो नहा धोकर बिल्कुल साफ सुथरा होता था। फूफो की जिद थी कि मैं बेटे की खातिर अपनी बीवी की बहन से निकाह कर लूं और उसे हमेशा के लिए अपने घर में रख लूं। मैंने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया। मैं सारा दिन घर से बाहर रहता और वापस आकर खामोशी से फूफो की जिद सुनता रहता था। एक रोज फूफो ने मुझे बताया कि मेरा साला मुल्क से बाहर जा रहा है। मैं चौंक गया। मुझे मेरी बीवी अपनी जिंदगी में ही बता चुकी थी कि उसके भाई की तालीम मुकम्मल हो चुकी है और वो नौकरी के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता है। मेरी बीवी कोशिश में थी कि उसके भाई के बाहर जाने से पहले उसकी बहन की शादी हो जाए, ताकि वो बाद में अकेली न रह जाए। मगर उसे कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा था। अब अपनी बीवी के भाई के बाहर जाने का सुनकर मुझे उसकी बहन का ख्याल आया था। तब मैं फिक्रमंद हो गया। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि अगर मैं मजीद इनकार करूंगा तो मेरी साली मेरी बेटे को संभालने के चक्कर में सारी उम्र के लिए कंवारी रह जाएगी, या फिर उसकी शादी कर दी जाएगी और मेरे बेटे को संभालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि फूफो तो वाकई बीमार और कमजोर हो गई थी और उनकी बेनाई भी कम होती जा रही थी। मैं सोच सोच कर परेशान होने लगा और थक हार कर मैंने अपनी फूफो की बात मानने का फैसला किया और एक रोज काम पर जाने से पहले फूफो को जवाब दे दिया कि वो जैसा चाहती है कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे जवाब ने मेरी फूफो को खुशी से निहाल कर दिया। मेरे जाते ही शायद उन्होंने पीछे तमाम तैयारियां शुरू कर दी थी। मैं जैसे ही काम से शाम के वक्त घर वापस आया, ये देखकर हैरान रह गया कि फूफो ने मेरे निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। मैं तो वैसे भी इस बात के लिए खुद को राजी कर चुका था। तभी मैं खामोशी से निकाह खा के सामने बैठ गया और अपने बेटे की खातिर ये निकाह कर लिया। निकाह के बाद मैं उदास था, अपने कमरे में बंद हो गया। मुझे परेशानी थी कि ना जाने मेरी ये दूसरी बीवी अपनी बड़ी बहन की तरह समझदार और खुश मिजाज थी या नहीं, और ये भी कि ना जाने वो मेरा घर कैसे संभाल पाएगी। मुझे नहीं लगता था जैसे मेरा दिल अपनी पहली बीवी से मुतमईन था, वैसे दूसरी बीवी से भी कभी मुतमईन हो पाऊंगा। इस निकाह के बाद भी मेरे वही मामलात थे। मैं सुबह सवेरे काम पर चला जाता, शाम के वक्त घर लौटते ही अपने कमरे में बंद हो जाता था। मेरी दूसरी बीवी ने खामोशी से मेरा हर काम संभाल लिया था। मेरा कमरा भी अब बिल्कुल साफ सुथरा रहने लगा था। ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग इस बात को सोचने लगा था। और अजीब बात तो ये थी कि आज तक मैंने अपनी इस दूसरी बीवी को नहीं देखा था। मैं नहीं जानता था वो कैसी लड़की है, क्योंकि मेरी पहली शादी पर भी उसने मुझसे पर्दा किया था, क्योंकि मेरी बीवी दीनी मामलात की सब समझ रखती थी। इसीलिए उसने अपनी बहन का मुझसे पर्दा करवाया था, और वो पर्दा आज इसी लड़की से निकाह हो जाने के बाद भी कायम था। एक रोज मैं काम से जल्दी वापस आया तो अपने कमरे में अपनी दूसरी बीवी को देखकर हैरान रह गया। वो अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत थी, मगर ऐसा नहीं था कि मैं हुस्न परस्त था और मुझे उसका हुस्न मुतवज्जा कर रहा था। मुझे जिस बात ने उसकी तरफ मुतवज्जा किया वो उसके चेहरे पर फैला सुकून और नर्म तासुरात थे। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वो अपनी बहन की मौत से भी खुश और मुतमईन हो। मैं ये बात सोचते ही अजीब कैफियत में घिर गया था। मैंने उसे गुस्से से देखते हुए सवाल किया कि वो इतनी मुतमईन किस बात पर है। मेरा सवाल यकीनन उसके लिए अजीब और गैर मुतवक्का था। वो हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी तो मैं मजीद बोला कि उसे अपनी बहन की मौत का अफसोस ही नहीं, उल्टा वो उसकी जगह लेकर भी इतनी खुश कैसे रह सकती है, जबकि उसकी बहन जवानी में मौत के मुंह में जा चुकी थी
اور اس کی آخرت بھی جانے کیسی ہونے والی تھی، کیونکہ اس کو قبر میں یہ عذاب جھیلنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی مرحوم بیوی کا یہ راز غصے میں سوچے بغیر اس کی بہن کے سامنے بول دیا تھا، مگر میری بات پر جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں چپ ہو گیا۔ میری دوسری بیوی کچھ دیر صدمے سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر رو پڑی۔ میں اسے روتا دیکھ کر بوکھلا گیا۔ روتے روتے وہ ایسی بات بولنے لگی جس نے مجھے ساکت کر دیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ بڑی باجی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور اسے سخت عذاب دے گا، مگر وہ میری سنتی ہی نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کے الفاظ پر دنگ رہ گیا تھا۔ یعنی میری مرحوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن بھی واقف تھی اور اس سے روکتی تھی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے تفصیل پوچھی تو وہ گڑبڑا گئی اور بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں نے جب سچ جاننے کے لیے التجا کی تو اس نے مجھے اپنی بڑی بہن کی اصلیت بتائی۔ اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے بتایا کہ میری بہن واقعی نیک لڑکی تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ایک روز ہمارے محلے میں کسی بچے کو تکلیف ہوئی تو اس کی ماں کی پریشانی پر میری بہن نے یوں ہی کچھ آیات پڑھ کر اس بچے پر پھونک دی، جس سے اس بچے کو آرام آ گیا۔ اس واقعے کے بعد میری بہن مشہور ہو گئی کہ وہ نیک بیوی ہے جس کے پاس بیماری اور تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد تو طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے اور میری بہن تعویذ کے نام پر قرآن کی آیات لکھ کر دے دیتی تھی۔ وہ لوگ چند روپے دے کر چلے جاتے اور ہمارا گزر بسر ہونے لگا تھا، مگر مشکل حالات کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچانک ہمارے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا۔ وہ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور ہمارے پاس اس کے علاج کی رقم نہیں تھی۔ ہم بہت پریشان تھے۔ انہی دنوں ایک مرد میری بہن کے پاس آیا۔ اس سے بولا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ وہ چاہتا تھا میری بہن ایسا تعویذ دے کہ لڑکی کی طلاق ہو جائے اور وہ اسے پالے۔ میری بہن نے انکار کر دیا کہ کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا، مگر جب اس مرد نے 1.5 لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی کو بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس مرد کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا آسانی سے علاج ہو گیا۔ پھر تو آئے روز ایسے ہی لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذ بنواتے اور ڈھیروں پیسہ پکڑا کر چلے جاتے۔ ایک روز میں نے چھپ کر اپنی بہن کو وہ تعویذ بناتے دیکھا تو میرے سر پر آسمان آ گرا، کیونکہ میری بہن کاغذ پر قرآن الٹا لکھ رہی تھی اور یہ کالا این تھا۔ میں دکھ سے پاگل ہوتی بہن کو روکنے لگی، اسے سمجھانے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ بولی کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ میں اس بات پر غصہ ہو گئی۔ میں نے بہن کو کہا کہ اس سے تو اچھا تھا ہمارا بھائی مر جاتا، مگر وہ یہ حرام کام نہ کرتی۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی بہن کو بہت سمجھاتی رہی، مگر اب وہ لالچ میں آ چکی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی کہ روحانیت پا چکی تھی، مگر اس نے پیسوں کے لالچ میں سب کچھ گنوا دیا تھا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، وہ نماز قرآن بھی کرتی رہی اور حتیٰ کہ اس کی شادی ہو گئی، مگر اس نے وہ کبیرہ گناہ نہیں چھوڑا اور پیسہ کماتی رہی۔ میں سب سن رہا تھا۔ میری بیوی بول رہی تھی کہ میں ڈرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو توبہ کی مہلت دیے بنا ہی موت دے دے گا اور سخت عذاب دے گا، اور میرا کہا سچ ہو گیا۔ میں گمسم ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور وہ صرف دنیاوی پیسے کے لالچ میں اتنا بڑا گناہ کرتی رہی تھی، اور میرے سامنے بیٹھی میری دوسری بیوی اس جیسی حادثہ نہ ہونے کے باوجود اللہ کا خوف رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب اصل میں نیک بیوی سے نوازا تھا۔ کالا علم کروانے والے اور کرنے والے دونوں کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ کبھی بھی کسی اپنے کی شدید بیماری میں بھی اس گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے بعد جب اسے موت آئے وہ اس کی نجات کا ذریعہ ہو۔